اس پہ میں ایک بڑی مزے کی بات کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو کیسے قبول کی جائے؟ تو اس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر کہتا ہوں، جب بھی کلاس میں ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ رات کے پچھلے پہر میں اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، سجدے میں گر جائیں، یا ویسے گڑ گڑائیں، اکیلے میں ہوں اور گڑ گڑاتے ہوئے، اب وہ خواہش تو ہوگی آپ کی، کوئی بھی خواہش ہے، میں اس پہ نہیں جاتا کہ آپ کی خواہش کیا ہے، کوئی بھی خواہش ہے وہ دل میں ہوگی، لیکن آپ نے کیا بولنا ہے اپنے رب سے، روتے ہوئے چسکتے ہوئے بولنا ہے کہ یا اللہ جو تو چاہتا ہے نا، یا اللہ جو تو چاہتا ہے نا تو وہ کر، بولتے رہو، اور یقین کرو جو یہ آپ بولتے رہو گے نا، آپ کے آنسو میں اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ وہ ایک لائن ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ وہ کریں جو آپ کا رب چاہتا ہے تو آپ کو وہ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ تو بجائے کہ وہاں پہ جب آپ سسکیاں لیں گے نا، اللہ اتنا مہربان ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک ماں انسان سے کتنی محبت کرتی ہے، تو وہ رب ہم سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، 70 گنا زیادہ۔ جب آپ اس کے سامنے سسکیں گے تو یقین کریں آپ کہیں گے کہ یا اللہ تیری رضا میری رضا، وہ کہے گا نہیں بندے، جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے۔ ہمیشہ جب اللہ سے مانگنا ہے تو اس یقین سے مانگیں کہ وہ آپ کی دعا قبول ہو۔ اور اگر آپ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، ایک بات یاد، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہمارا رب ہے۔ عمران خان صاحب کا ایک جملہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش دی ہے، صرف نیت اور کوشش دی ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے ہمیں۔ وہ ایک اور چھوٹا سا واقعہ کوٹ میں کرنا چاہوں گا۔ ایک گاؤں تھا، تو اس میں ایک دو ہی رستے تھے، ایک ندی تھی، اس سے وہ لوگ جاتے تھے دوسرے گاؤں کمیونیکیٹ کرنے یا اپنا کام وام کرنے۔ تو ایک دن وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جاتے ہیں ایک رستے سے، تو وہاں پہ ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوتا ہے۔ اب سارے ایک ایک کر کے جا رہے تھے، سب واپس آگے کہتے ہیں نہیں دوسرے رستے چلتے ہیں۔ ایک بندہ کو بیچ میں تھا، اس نے کہا نہیں میں نے جانا ہے تو اسی رستے جانا ہے۔ وہ وہاں پہ اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، کوشش کرتا ہے، شام ہو جاتی ہے، کہاں پتھر ہٹتا ہے، بہت بھاری ہوتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ پھر دوسرے دن آتا ہے، وہ اس دوسرے راستے سے کہتا ہے نہیں میں نے ادھر سے ہی جانا ہے۔ پھر کوشش کرتے کرتے کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، اب اس کی کوشش جاری رہتی ہے۔ پھر ایک دن تنگ آ جاتا ہے، تنگ آ کے آسمان کی طرف منہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا انصاف ہے، میں اتنے دنوں سے کوشش کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں اور دل لگایا ہوا ہے، میں اس پہ فل فوکس کی ہوں، یا اللہ یہ کیا بات ہوئی، یہ پتھر ہٹ ہی نہیں رہا ہے۔ تو قدرت سے آواز آئی کہ اے بندے، تیرا کام، تیرے جو ذمے ہیں، تیرے جو اختیار میں ہے وہ کوشش کرنا ہے۔ تو اس کام میں کیوں پڑتا ہے جو تیرے اختیار میں نہیں ہے؟ اس کو ہٹانا میرا کام تھا، میرا جب حکم ہوتا، جب میرا دل ہوتا میں ہٹا دیتا۔ اب تو نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رینج دی ہے، اختیار دیا ہے، اس میں رہ کے اپنا 100% دینا ہے۔ جب اپنا 100% دے گی تو پاسبل کا ورڈ جو ہے نا۔ اور ایک اور بہت مزے کی بات ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ سم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ میں اگر کوشش کرتا رہا ناکام نہ ہو جاؤں۔ مثلا آپ کسی کو رب سے مانگ رہے ہیں، آپ کوئی چیز مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگ رہے ہیں یا کچھ بھی مانگ رہے ہیں، اور وہ آپ کو ایٹ دا اینڈ نہیں ملتی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی اس رستے پہ چل کے دیکھیں۔ آپ کو اس رستے میں، یعنی کسی سے آپ کو بہت زیادہ الفت ہے، کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی اعلیٰ شخصیات ہیں، یا کوئی بھی ہے، یا کسی کام سے بہت زیادہ الفت ہے، آپ کو بہت زیادہ محبت ہے۔ اب آپ اس کو یقین کریں، اس کو حاصل کرنا میٹر نہیں ہوگا، وہ جب آپ اس کے رستے پہ چلیں گے نا، چلتے رہیں، وہ پاسبل آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہے کہ نہیں میں مل لوں گا، ایک دن میں اس شخص سے مل لوں گا یا وہ چیز مجھے مل جائے گی، تو وہ جو ٹائم گزرے گا نا اس کے درمیان جس میں آپ کوشش کر رہے ہیں، وہ اتنا مزے کا گزرے گا کہ میں تو چونکہ پریکٹیکل اس پہ کئی دفعہ کام کر چکا ہوں۔ کبھی آپ کوشش کر کے دیکھیں، آپ اپنا ایم، مقصد ڈیسائیڈ کر کے، کوئی بھی ہو، اور اس میں فوکس رہیں، اور وہ جو ٹائم گزرے گا نا، جس ٹائم میں آپ کوشش کر رہے ہیں، اس سے بیسٹ ٹائم کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ اپنی کامیابی کو بھول جائیں گے کیونکہ اتنی زیادہ اس میں الفت ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ سمجھ آئیں یہاں گی سے یہ باتیں۔ جواب شکوہ کا ایک شعر یاد آ گیا، جی ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب پورے کے پورے گلے کر دیے نا اقبال نے اللہ سے، اس کے بعد جواب شکوہ جب لکھا تو آپ نے اس میں ایک شعر لکھا تھا، اور وہ شعر جان ہے اس جواب شکوہ کی، کہ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے بندوں سے، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں،
راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں. تو اللہ تو ڈھونڈتا ہے کہ میری طرف آؤ تو صحیح، پھر دیکھو کرم کیسے ہوتا ہے.